میرے والد ہارون رشید صاحب کی طبیعت کچھ ناساز ہے، آج بھی شاید ویلاگ نہ بنا سکیں، کچھ دن بے قاعدگی رہے گی۔ اس وقت فائر وال سمیت جو حالات ہیں اس چینل کو سبسکرائب اور فالو کریں، شیئر اور کمنٹس کریں تاکہ ان پابندیوں کا اثر کچھ زائل ہو سکے۔ پچھلے 2.5 برسوں میں عمران خان کو جس طرح اس ملک کے طاقتور لوگوں نے کرش کرنے کی کوشش کی وہ آپ کے سامنے ہے۔ پی ڈی ایم کی صورت میں 1 درجن جماعتوں کا اتحاد بنا کر سیاسی میدان میں تحریک انصاف کو ذبح کرنے کی کوشش کی گئی۔ دوسری طرف پولیس اور عدلیہ کو طاقت کے زور پر دبا کر تحریک انصاف کے ایک ایک لیڈر کے خلاف سینکڑوں اور درجنوں مقدمات بنا دیے گئے، انہیں جیلوں میں بند کر دیا گیا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب ریکارڈ پر ہیں کہ ایک شخص کے سینے کے بال پلاس سے اکھاڑے گئے اور اس کی والدہ کو لائیو دکھائے گئے۔ اسی ریاستی جبر کا نتیجہ تھا کہ سارے فصلی بٹیرے ایک بار تحریک انصاف سے بھاگ گئے۔ اب ان میں سے کئی واپس آنا چاہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ صاف نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کو مائنس کرنے کی طاقتور حلقوں کی کوشش ناکام ہو چکی۔ دوسری طرف آپ دیکھیں تو نواز شریف تقریباً مائنس ہو گئے ہیں، زرداری صاحب کا نام لے تو لوگ تھوک دیتے ہیں۔ آخر عمران خان میں ایسی کیا بات ہے کہ اسے مائنس نہیں کیا جا سکا؟ حالانکہ 2018 میں عمران خان کو یہ احساس ہوا تھا کہ اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل نہیں کرے گا اور اس ملک کے طاقتور اسٹیبلشمنٹ جو ہے اسے کبھی بھی اقتدار میں آنے نہیں دے گی، اور اقتدار میں اگر وہ نہیں آ سکیں گے تو تحریک انصاف آہستہ آہستہ جماعت اسلامی بن جائے گی، جس کے جلسوں میں لوگ آتے ضرور ہیں لیکن الیکشن وہ کبھی نہیں جیتتی۔ 2018 میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وقتی ڈیل کے باوجود عمران خان کی شخصیت میں ایک بات ہے کہ وہ غلاموں کی طرح بیہیو نہیں کر سکتا جس طرح شریف برادران اور پیپلز پارٹی والے کرتے ہیں۔ تو عمران خان جرنیلوں کا نوکر نہیں بن سکا۔ جب اسے بشرا بی بی کے ہیروں کے سیٹ بتا کر بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی تو اس نے بے نقط سنائی۔ اب اسٹیبلشمنٹ بھی پریشان ہے کہ عمران خان کا وہ کیا کرے۔ شریف خاندان اور پیپلز پارٹی کے لیڈروں کو وہ اقتدار میں لاتے تھے پھر ہٹا دیتے تھے تو وہ چپ کر کے اپنی دوبارہ باری کا انتظار کرتے رہتے تھے۔ واحد یہ عمران خان ہے جو ان کے گلے پڑ گیا ہے۔ سینکڑوں مقدمات قائم کر دینے، سزائیں دلوانے کے باوجود عمران خان اس وقت سیاست کا مرکز ہے، حالانکہ اس کی بے پناہ کریکٹر اسیسینیشن بھی کی گئی۔ اس پوری ریاستی طاقت استعمال کر کے بھی عمران خان اور تحریک انصاف کو ختم نہیں کیا جا سکا۔ عمران خان کی مقبولیت کا راز یہ ہے کہ شریف اور زرداری خاندانوں کے برعکس وہ دولت کمانے والی مشین نہیں بنا۔ اس نے شوگر ملیں نہیں لگائیں، بیرون ملک جائیدادیں نہیں بنائی، علاج کے لیے بیرون ملک نہیں بھاگا، ہسپتال اور یونیورسٹی بنائی۔ عمران خان کی عالمی پذیرائی ایک اور سبب ہے۔ ہمارے لیڈر برطانیہ اور امریکہ جاتے ہیں تو ان کی بولتی بند ہو جاتی ہے۔ عمران خان برابری کے لیول پر لیڈروں سے بات کرتا ہے۔ کرکٹ کا ورلڈ کپ جیتنا ایک اور وجہ تھی۔ یہ ساری چیزیں وہ تھیں جنہوں نے اسے مقبول بنا دیا۔ خواجہ آصف کہتے ہیں کہ تحریک انصاف نے سوشل میڈیا مینج کیا ہوا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ کروڑوں نوجوان خود ہی سوشل میڈیا پر عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اگر یہ سب مینجمنٹ ہوتی تو یہ مینجمنٹ نون لیگ بھی کر لیتی۔ ایک لطیفہ یہ ہے کہ لیگی لیڈروں نے کوشش کی کہ اگر سپورٹس مین ہونے اور ایکسرسائز کرنے کی وجہ سے لوگ عمران خان کو پسند کرتے ہیں تو ہم بھی کر لیتے ہیں، لیکن اس کوشش میں وہ کارٹون ہی بن گئے۔ خواجہ آصف نے نہر پر جا کر چھلانگ ماری، حالت یہ تھی کہ قدم رکھتے کہیں تھے اور پڑھتے کہیں تھے۔ خواجہ آصف کو ان دنوں نون لیگ میں ہاک کا کردار دیا گیا ہے کہ عمران خان اور تحریک انصاف کے خلاف سخت موقف اپنائیں۔ کہتے ہیں کہ عمران خان امریکہ کے کندھوں پر بیٹھ کر آنا چاہتا ہے۔ اپنی ان کی اوقات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے فارم 47 کی وجہ سے اسمبلی میں آئے ہیں، ورنہ ریحانہ ڈار سے الیکشن ہارے ہوئے ہیں جنہیں سیاست کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ خواجہ صاحب نے جولائی میں فرمایا تھا کہ اکتوبر میں الیکشن کے آڈٹ کا خطرہ موجود ہے۔ بھائی اگر آپ جیتے ہوئے ہیں تو آپ کو آڈٹ کا کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟
वफाकी वजीर इतलात और नशरियात अता तारड़ ने कहा है कि पीटीआई ने सूबे में करप्शन के फरोग के सिवा कुछ नहीं किया। अता तारड़, मरियम, औरंगजेब, तलाल चौधरी और इन पहले दानियाल अजीज, अगर आप गौर करें तो ये सब सियासत के वो छोटे हैं जिन्हें हरीफों पर छोड़ा जाता है। उनकी अपनी कोई सोच होती है और ना अहमियत, और अगर ये मालिकों के साथ कभी डिसएग्री करें तो उनके साथ वही कुछ होता है जो दानियाल अजीज के साथ हुआ। इकबाल ने कहा था, शरीक हुक्म गुलामों को कर नहीं सकते, खरीदते हैं फकत उनका जोहरे अदराक। रिजारुल हक साहब ने कहा था, गुलाम भागते फिरते हैं मशलें लेकर, महल पे टूटने वाला हो आसमां जैसे। तो ये तारड़ टाइप जो चीजें हैं, उन्हें अंदाजा है कि ये हुकूमत खत्म होने वाली है, उन्हें इमरान खान पे छोड़ा गया है, उनकी अपनी हस्ती कुछ भी नहीं है। हनीफ अब्बासी ने कहा है कि एब्सोल्युटली नॉट कहने वाले अमेरिका के पांव पड़े हुए हैं। पहले ख्वाजा आसिफ फरमाया करते थे कि हम वेंटिलेटर पर हैं, और ये वेंटिलेटर अमेरिका का दिया हुआ है। ये सारे वेंटिलेटर जो है ना, ये लगे हुए हैं अमेरिका की मर्जी से लगे हुए हैं। अमेरिका चाहे तो ये सारे के सारे जो हमें जो इस वक्त ड्रिप्स लगी हुई हैं या वेंटिलेटर लगे हुए हैं, सारे के सारे ऑफ हो जाते हैं। तो अब लीगी लीडर फरमा रहे हैं कि हमें अमेरिकी दबाव की कोई परवाह नहीं, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। बाकी जो ये कोशिश है कि टीटीपी के साथ मुज़ाकरात और दहशतगर्दों को वापस लाकर बसाने का सहरा जनरल बाजवा के सर से हटाकर अकेले इमरान खान के सर पे बांध दें, तजियाकारों ने इस कोशिश के परखचे उड़ाकर रख दिए हैं। इमरान खान तो अप्रैल 2022 में चला गया था, जबकि मई में भी दहशतगर्दों के साथ मामला चलते रहे हैं। सब जानते हैं कि अफगानिस्तान के साथ मामलात और दहशतगर्दों के साथ मामलात पर किसकी चलती है, बल्कि ये जुबान ज़द-ए-आम है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट एक सियासी पार्टी को फिक्स करने पर अपनी सारी तवानाई और सारे वसाइल मुर्तकिज रखेगी तो दहशतगर्दी को क्या कंट्रोल करेगी। जो तवानाई दहशतगर्दों के फोन टेप होने पर मुर्तकिज होनी चाहिए, वो वजीर आजम और सियासी लीडरों के फोन टेप होने पर मुर्तकिज हो रही होती है। बाकी जहां तक इमरान खान को माइनस करने का ताल्लुक है, तो ये कोशिश मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी, और इस कोशिश में पिछले 2.5 बरसों में सारा नुकसान इस बेचारे मुल्क और कौम का हुआ है। तजर्बों के शौकीन जब अपने तजर्बों से फरागत पा लेंगे तो इस हकीकत का फिर उन्हें इदराक होगा।